اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، اور بہترین علاج کیا، چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔
برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، اور ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے۔ افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0۔ شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھائی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں، تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے۔ ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، یہ کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا، اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے۔ بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے، تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا، تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو۔ اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے۔ تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ، وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے، تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی، تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا، اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی۔ باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو، ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا، بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو، جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ۔
جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو، حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہمبستری سے روک سکتی ہے، شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے، عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں، لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو، تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے، شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں. تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے، مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے. جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے، پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو، اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے، تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو، اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں، اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے، اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہمبستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے، اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. ان کی یادگار اپنے پاس رکھنا. کیا ہم اپنے مرحوم والدین کا کوئی سامان جو وہ استعمال کرتے تھے اپنے پاس محبت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، یا اس کا کو کسی غریب کو صدقہ کرنا لازم ہے؟ نہیں جی، مرحوم والدین کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب وراثت میں تقسیم ہوں گی. پھر جس کے حصے میں وراثت آئی ہے وہ یادگار کے طور پہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ تو محبت میں ہوتا ہے ایسا کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، صدقہ کرنا ضروری نہیں. دوسری شادی کو مینشن کرنا لازم ہے. کیا دوسری شادی میں نکاح نامے میں دوسری شادی کا لکھنا ضروری ہے، یا دوسری شادی کے وقت دوسری شادی کا بولنا ضروری ہے؟ عارفہ سلطانہ انڈیا سے. نہیں جی، نہ لکھنا ضروری ہے نہ بولنا ضروری ہے. البتہ دوسری بیوی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو بتانا. نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی. شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے. اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں. رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی، نکاح ختم. رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں، جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی. ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے، سارے گھر والے روتے ہوئے، مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں، کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا 50-50 میں آتا تھا نا، 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ. اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا، اور سب بہنیں رو رہی ہیں، اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا میں. اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی، چلو دوبارہ واپس. پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے، پھر روتے ہوئے. تو یہ نہیں، معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے. رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت پہ عدت نہیں ہوتی. ادھر مرد نے طلاق دی، فوراً کہیں شادی کر لیں وہ. لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے، چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں، ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو، اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. نکاح ہوتا ہے، لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں، ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے. اب کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا، میاں نے طلاق دی. اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے، تو اب شرن میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے. کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے، آپ عدت پوری کریں. کہہ رہی ہیں عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی، عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی. تو اب پکڑی جاتی ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہیں اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہہ رہی نہیں 3 مینسز. تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے.
تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو. بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, کلدم ہے وہ. تو رخصتی جب ہو گئی, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے, پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں, رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہے. پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد. تنہائی میں جمع ہو گئے, مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا. سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں. اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں, عورت کو حمل ٹھہر گیا, تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے, تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے. تو بڑے مسائل ہیں, اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں. اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں, تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یار. نہیں جی, پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی, پھر وہاں سے خالہ آئیں گے, پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے, پھر ابا وہاں رہتے ہیں. چھوڑو بھائی, ٹینشن نہیں لو. دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے, مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے, آسان بنانا چاہو بہت آسان. پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کہیں نکاح کا پیغام بھیجو, لڑکی والے وہ رے بھائی ایک دم باتیں, ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل, بہت مشکل. ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی, بچوں کا کھیل تھوڑی. اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں, اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں, اور پھر بھائی وہ تباہی, جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا ہے. لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا, بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی, 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں, پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, ایسے بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے. ہلکا لو, بہت ہلکا ہے. اور بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے, پارسل کر کے ادھر بھیجو اس کو. ادھر سے کیا پارسل کر دو ہیں بھائی, 2 بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں, بول پارسل کرو. ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو پہ, تو پارسل کر دو. پہلے باپ کھلا رہا ہے, کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا. یا 2 روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے یار, کھلا دے. تو بھائی الگ کمرہ چاہیے, تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہیں نا, ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار. ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر, نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی, میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالش زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے, دکان پکوڑوں کی تھی, باتیں کروڑوں کی, شوق خاندانی ہونے چاہیے. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا, انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی, وہی ہوا نا, ارے بھائی. میں نے کہا بھائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا, دوسری تو اکیلی ہوگی نا, تو وہ کہاں رہے گی. تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں 1 کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا, 2500 کرایہ تھا اس کا. تو میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا فی الحال یہ ہے ٹھیک ہے نا, کمرہ بڑا ہے اس کا, ایک کچن ہے, ایک واش روم ہے, فی الحال رخصتی کر لیں. ادھر بھی تو رہ ہی رہی ہے نا, پارسل کر دیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی, نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی. کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا, کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, میاں بھی مل گیا, خرچہ بھی میاں دے رہا ہے, پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا, نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے. اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے, ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے, عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا. عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں, دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں, یہ صحیح نہیں ہے. اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا. بعد میں بتا دوں, رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے, لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہوا یار. تو ایسے ہی ہوا, میں گیا, میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے, 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے, عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے. وہ انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی, وہی ہوا, نکاح ہو گیا, تو رخصتی ہو گئی, ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے, پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں, تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے صحیح ہے نا. تو یہی ہوتا ہے, جس رات میری باری نہیں ہوتی, گھر والے اپنے والدین کے گھر میں. اس وقت کا سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا, تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم, حقیقت ہے میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی, میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے میں. اتنا نہیں ہے دین مشکل یار, استنجا کرو, نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے, یوں ہوتا ہے.
یوں ہو جاتا ہے, ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو, کیونکہ وضو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ. لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو, کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا, آدھے بازو دھویا آدھا چھوڑ دیا. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. بیٹھا ہے وضو خانے پہ, پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے ریگمال سے رگڑائی کر رہا ہے پورا نل کے کھول کے اور یوں یوں کر کے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسراف کا کتنا گناہ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے زنا کیا, اللہ بچائے, حرام بچہ پیدا ہو گیا. کسی نے کہا کہ ابے کمبخت جب زنا ہی کرنا تھا تو ایسے طریقے سے کرتا کہ بچہ تو پیدا نہ ہوتا. کہتے ہیں نسل روکنا مکروہ ہے. نسل روکنا اسلام میں کیا ہے؟ ابے تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ. اتنا سری زنا کر رہا ہے اور بچہ روکنا کیا کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ مکروہ, ناپسندیدہ عمل. تو یہی ہو رہا ہے, وہ جو اسراف ہو رہا ہے, گھنٹوں گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے, اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہو. تو وہمی بنے ہوئے ہیں, وہمیوں سے نکلیں, کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں, بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا, داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے, سود کھانا, رشتہ داری توڑنا, بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا, پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, پھر گناہ نہیں ملے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بار بار ہو رہی ہے, پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا, ہر وقت کی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں, وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے, وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی, اونچی آواز سے بات, اس کی حق تلفی, پتلی گلی سے نکل لو. شادی کر کے الگ رہو, ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو, لڑو نہیں, اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ, شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں, کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور, اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو, آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر, حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا, اللہ معاف کرے گا, لیکن پبلک معاف, زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے برائی, لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں, بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے, پردہ ڈالو, اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے, کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو. اب بیوی کو جب بتا دیا, ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے, کچھ بھی کرے, توبہ کرے, اللہ معاف کرے گا, لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا, جو اس کا گھر تباہ ہوگا, برباد ہوگا, یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں. پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی, مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ. سارا سال روزے نہ رکھیں, نہ 10 محرم کا رکھیں, نہ عرفہ کا رکھیں, وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی, نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت, نہ ٹیچر کو, نہ اسٹوڈنٹ کو, نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے, پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی, یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے, پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جوان ہیں, روزہ توڑ دیا انہوں نے. ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے, لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے, جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی, برداشت نہیں ہوا, توڑ دیا, یا بیوی سے جمع کر لیا, اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا, گناہ بھی ہوگا, کبیرہ گناہ, لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے, لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے, تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو گناہ بھی ہے, روزہ ٹوٹا بھی ہے, لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی, یا پانی پی لیا, یا کھانا کھا لیا. تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے.
سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے. تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہے, نماز سے معاف ہو جاتی ہیں, لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں, اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں, عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں, صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری, جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا. عورت کا پردہ نہ کرنا, کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ, مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے, مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے, بے حیائی پھیلا رہی ہے, تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے, یہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی, وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا ماشاءاللہ, وہ مولانا انس صاحب تھے, تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا, وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند, تہجد کی پابند, اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں, کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا, انسان کی بچی بن جا, تو یہ انقلاب, ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے, ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے, تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کیا, بھائی ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی ہے, بھائی یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں, کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا, بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. صحیح. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے ہیں, تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں, یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا, یہ اللہ دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ کون دے گا, یہ اللہ دے گا. آپ کو دینے کی اجازت, آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا. اور قرآن کہہ رہا ہے میٹھے لہجے میں بات کرو, اس سے فائدہ کیا ہوگا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت اور فتوی بازی دے دے کے اس کو ہٹ کرنا. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا, کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے, اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا.
جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے ہیں تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا. کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہیں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت، یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ
نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں آ رہی سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں ہے, کہاں کا, کویت عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ, تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے, غافر نہیں, راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا, دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی, وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ,